دینداری میں اپنے سے اعلیٰ کو دیکھتے رہیں تاکہ مزید بڑھتے رہیں، دنیا داری میں اپنے سے پستر کو دیکھ کر شکر کریں۔ ابو ہاشم جعفری 10ویں امام کے پاس آئے۔ یہ وہی ابو ہاشم جعفری ہیں کہ جنہوں نے امام کو ہندی زبان میں بات کرتے ہوئے دیکھا تھا اور انہیں تعجب ہوا تھا کہ امام ہندی زبان میں کیسے بات کر رہے ہیں۔ تو امام نے کہا ذرا وہ کنکریاں کچھ لے آؤ۔ کنکریاں جب وہ لے کر آئے تو امام نے اپنے لعاب دہن سے مس کیا اور انہوں نے کہا کہ اسے چوس لو۔ تو ابو ہاشم جعفری کہتے ہیں کہ جیسے لعاب امامت میری زبان پہ پہنچا تو میں 73 زمانوں کا جاننے والا تھا۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ حضرت جعفر طیار کی اولاد میں سے بڑے امام کے قریبی صحابی ہیں، زندان میں تھے اور زندان سے رہائی جب انہیں ملی تو بڑے فقر میں زندگی گزار رہے تھے۔ تو امام کے پاس جب پہنچے تو دل میں یہ افسوس تھا کہ میں بہت سخت حالات میں زندگی گزار رہا ہوں، ایک شکوہ تھا دل میں۔ امام نے کہا کہ اے ابو ہاشم، تم شکر کیوں نہیں کرتے ان نعمتوں کا جو اللہ نے تمہیں عطا کی؟ انہوں نے کچھ کہا نہیں تھا امام سے، امام نے خود سے ان سے کہا۔ آپ جانتے ہیں کہ امام غیب کے حوالے سے علم رکھتے ہیں کئی جہات میں۔ ایک ہے معاملہ کہ مکان کے اعتبار سے غیب کا علم رکھتے ہیں، یعنی اس مقام کے باہر جو کچھ ہو رہا ہے طبیعی انداز میں ہمیں نہیں پتا کیا ہو رہا ہے، لیکن امام جانتے ہیں۔ خسرو پرویز کے بیٹے نے اس کو مار دیا ایران میں، رسول اللہ نے کہا کہ اس وقت خسرو پرویز کے بیٹے نے مار دیا اس کو۔ کہا یا رسول اللہ آپ یہاں پر ہیں، آپ کو کیسے پتا ہو؟ کہا تاریخ نوٹ کر لو، 10 جمادی الاول ٹیوزڈے کا دن تھا، 1 مہینے بعد خبر پہنچی کہ یہ ہوا تھا۔ اب ایک اور مقام پر ہے، غیب کا علم رکھتے ہیں۔ ایک بات ذہن میں آ گئی، ایک مرتبہ دفتن حضور نے کہا کہ نماز پڑھو یہاں، نماز میت۔ یا رسول اللہ کوئی جنازہ نہیں سامنے تو؟ کہ وہ نجاشی کا انتقال ہوا ہے حبشہ میں، اس کے لیے نماز۔ اچھا ایک وضاحت، روایت میں نے پڑھ دی تو میں نے سوچا کہ وضاحت بھی ضروری ہے بہت۔ یہ ہمارے یہاں غائبانہ نماز جنازہ کا ویسے تصور نہیں ہے، تو یہ حضور نے کیوں کہا تھا؟ ایک دلیل برادران اہل سنت کی یہی ہے نماز جنازہ غائبانہ طور پر انجام دینے کے لیے کہ نجاشی کے لیے حضور نے کہا نہیں، لیکن یا تو صلات کا لفظ ہے نا، نماز کا تو میں نے استعمال کیا، لفظ صلات ہے، یا تو ہے کہ دعا کرو اس کے لیے، یہ وہ نماز جنازہ والی نماز نہیں تھی۔ دوسرا یہ کہ بڑی لطیف تعبیر علماء نے لکھی ہے، وہ یہ کہ ہمارے لیے وہ غیب تھا، حضور اس جنازے کو دیکھ رہے تھے۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ حضور کے لیے وہ غائبانہ نماز جنازہ نہیں تھی، حضور اس جنازے کو دیکھ رہے، اس لیے کہ فقہائے کرام میں کا یہ فتویٰ ہے کہ بہرحال جنازہ ہو سامنے اور اس کے بعد اس میں وہاں جنازہ ہو رہا ہو، حضور کے سامنے تھا گویا وہ جنازہ، حضور دیکھ رہے تھے، لہذا وہ غائبانہ جنازہ ہوا ہی نہیں، حضور کے اعتبار سے تو ہوا ہی نہیں۔ بہرحال بات سے بات نکلتی چلی جائے گی۔ تو ائمہ علیہ السلام غیب کا علم رکھتے ہیں، مکان کے اعتبار سے بھی، زمان کے اعتبار سے بھی، زمانے کے اعتبار سے بھی غیب کا علم رکھتے ہیں۔ 3 جہات سے وہ غیب کا علم کم از کم ہے، ایک ہے مکان، ایک ہے زمان۔ مولا علی علیہ السلام نے کہا ہوا تھا کہ ہلاکو خان کا نام تو نہیں ہے لیکن بغداد اس طرح سے تباہ ہوگا اور ہلاکو خان بغداد کو تباہ کرے گا۔ 700 سال بعد یہ واقعہ پیش آیا تقریباً۔ اس طریقے سے ایک غیب کے علم کی کیفیت یہ ہے کہ جو آپ کے اور میرے ذہن میں، وہ امام غیب کی اطلاع رکھتے ہیں۔ ابو ہاشم کے ذہن میں کہ میں بہت سخت زندگی گزار رہا ہوں، امام نے فوراً کہا کہ تم شکر کیوں نہیں کرتے؟ اس نے پھر کچھ جواب نہیں دیا، لیکن دل میں سوچا کس بات کا شکر کروں؟ کہا کس بات کا شکر کروں؟ امام نے کہا فوراً، اس نے کچھ کہا نہیں تھا، کہا کس بات کا شکر کروں؟ امام نے کہا ایمان کا، جو تم سوچ رہے ہو کس بات کا شکر کروں، ایمان کا، سلامتی کا اور قناعت کا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں حریص نہیں بنایا، اس کا شکر ادا کرو۔ جو حریص ہو جاتا ہے اس کی زندگی اسی کام میں لگ جاتی ہے۔ خود حریص نہ ہونا نعمت ہے۔ اے ابو ہاشم، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایمان عطا کیا ہے، دوسرا ہے کہ سلامتی عطا کی ہے۔ ہزاروں ڈالرز بینک اکاؤنٹ میں ہو لیکن سلامتی نہ ہو انسان کے پاس، صحت نہ ہو، کسی کام کی نہیں۔ تیسرا قناعت عطا کی ہے، قناعت کا جذبہ خود ایک نعمت ہے۔ آیت ہے سورہ نحل میں، من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو نیک عمل کرے مرد ہو یا عورت ہو، وہو مؤمن، لیکن مومن ہو، فلنحینہ حیاتا طیبہ، ہم اسے حیات طیبہ عطا کریں گے۔ حیات طیبہ کا مطلب کیا ہے؟
حیات طیبہ عطا کریں گے. مولا کائنات نے کہا یہاں حیات طیبہ کا مطلب قناعت ہے. اگر تم مومن ہو، من عمل صالحا، اور نیک عمل کرتے ہو، اللہ قناعت کی توفیق دے دے گا. یہ ہے حیات طیبہ کا مطلب. حیات طیبہ کا ایک اہم ترین مصداق قناعت کے ساتھ زندگی گزارنا ہے. اس کی زندگی پاکیزہ زندگی ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو امام نے کہا کہ قناعت اللہ نے عطا کی، تم حریص نہیں ہو.